سلیمان کی دعا یاد آ گئی. حضرت سلیمان نے آگیا سی رب حبلی یا اللہ ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اللہ میں ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی اور کو اس طرح دی عطا نہ کری. تو مینوں یہ بات یاد آ گئی کہ جڑا اعزاز اللہ نے سلیمان نو عطا کیتا سی اس واسطے میں او دے اندر مخل نہ ہواں. باہر کیف اے انبیاء دی باہمی محبت ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی انکساری آپ دی آجزی اور آپ دا دیگر انبیاء دے نال عقیدت و محبت دا اظہار کرنا ہے. اللہ پاک انبیاء دے درجات مزید بلند فرمائے. اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت سلیمان دی زندگی دے اہم واقعات دے وچوں دو واقعہ ان آیتاں دے اندر ذکر کیتے ہیں. پہلا واقعہ جو چونڈی دے متعلقہ ہے اور دوسرا واقعہ جو ہد ہد ایک پرندہ ہے وہ دے متعلقہ ہے. چونڈی دے متعلقہ واقعہ اللہ پاک نے پہلے دی کچھ تفصیل بیان کی دی، ذرا غور کرنا. اللہ پاک نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. جناب سلیمان علیہ السلام نے سفر دیاں تیاریاں کر لیاں اور جناب علی لشکر بندی کرتے جا رہے ہیں، ہر گروہ نو الگ الگ کرتے جا رہے ہیں. یوشعون درجہ بندیاں ہوندیاں جا رہی ہیں. انساناں دا لشکر ہے، جنات دا گروہ ہے، پرندیاں دے جھنڈ نے، فلانی مخلوق دا لشکر ہے. یہ لشکر بندی درجہ بندی ہو گئی تے چل نکلے تے چل دیاں حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اللہ پاک نے فرمایا اور جناب سلیمان علیہ السلام جس وقت نکلتے ہیں تے ارادہ کیتا سفر دا تے ایک قریب چیونٹیاں دی بستی ہے. اس بستی دے تعین کے بارے مفسرین نے اپنی آراء ذکر کیتا ہے. باہر کیا قرآن و حدیث سے اندر اس بستی دا کوئی تعین نہیں. بہت سارے مفسرین دا رجحان ہے کہ سرزمین شام دے اندر اسقلان نامی بستی ہے کہ جتھے یہ واقعہ رونما ہویا. باہر کیا کوئی بھی جگہ سی، کوئی بھی خطہ سی، اللہ پاک نے ایک انوکھا جہا واقعہ جناب سلیمان دی زندگی دے اندر رکھیا ہے. ذرا توجہ فرمانا. جس وقت اس چیونٹیاں دی وادی دے وچوں گزرنا چاہ رہے ہیں نا تے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چیونٹیاں دے اندر اللہ پاک نے تحریک بھی رکھی ہے اور نظم و ضبط بھی بڑا رکھا. بہت ساریاں کتاباں لکھیاں جا چکیاں نے، ریسرچ کرنے والے ہیں، تحقیق کرنے والے لوگاں نے چیونٹی دی زندگی تے کتاباں بھی لکھیاں نے جنہاں دے کچھ مواد جڑا ہے وہ مارکیٹ جو مل بھی جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس اندر کچھ صلاحیتاں ایسیاں رکھیاں نے کہ اپنا گھر بھی بنا دیاں نے، خوراک جڑی ہے وہ دا بندوبست کر دیاں نے، پھر آن والے دنوں دی فکر کر کے خوراک نو جمع کر دیاں نے. پھر اتفاق ایسا ہے کہ جڑا دانہ دنکا جمع کر دیا نے انہوں دو ٹکڑے کر دے دیا نے پھاڑ کے، یعنی اس دانے کو اس نے نہیں رکھ دیا کہ کدے نمی دے نال او دے وچوں پودا اگ نہ آوے، انہوں پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دے دیا نے. اللہ پاک نے انہاں دے اندر اتنا شعور رکھیا ہے، اتنی عقل رکھی ہے. پھر انہاں دے وچوں انہاں دیاں ڈیوٹیاں مختلف ہوندیاں نے، کوئی پہرا دے رہی ہیں نے، کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام کر رہی ہیں نے. باہر کیا کوئی ایک چیونٹیاں دی بستی سی تے جڑی انہاں دی رئیسہ سی نا بڑی، انہیں اپنی دوسری رعایا جڑی وہ دے متحد سی انہاں نو مضربے کرن دی کوشش کیتی بھئی جلدی کرو تسی اپنی بلاں دے اندر اپنی کھڈاں دے اندر گھس جاؤ. وہ دی وجہ کہ سلیمان اور سلیمان دا لشکر آ رہا ہے تے انہوں نے تو اپنے قدمہ دے نیچے روند کے مشل دینا ہے تے تساں مر جانا ہے، نظر دسانی ہونا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تے نال ایک گل بڑی خراب جی کر دیندی ہے بھابیاں والی، کہندی ہے اصل گل یہ کہ سلیمان نو پتہ نہیں لگنا کہ تسی پیرا تھلے آ رہی ہیں. سلیمان نو پتہ نہیں چلنا
کہ تسی پیراں تھلے آ رہی ہیں جے اودی وجہ کہ یہ سارے علم ایک اللہ دی ذات ہے جو جاندی ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ پاک نو ہر چیز دا علم ہوندا ہے۔ ذرا غور کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھروں نکلتے نے تے ایک چیونٹی دی جس وقت گل پہنچی نا تے نبی سلیمان کے بارے میں اے عرض کر چکے ہیں کہ پرندیاں دیاں بولیاں، دیگر مخلوقات دیاں بولیاں اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام دے اندر کیا سی تے چیونٹی دی گل سن کے اللہ پاک نے پھر سلیمان علیہ السلام دی جڑی کیفیت ہے نا او دا تذکرہ کیتا، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللہ پاک نے فرمایا جناب سلیمان نے جدو چیونٹی دی گل نو سنیا غرور نہیں کیتا، فخر نہیں کیتا اور فاخرانہ انداز دے نال لافاں نہیں ماریاں۔ اج دیاں پیراں وانگوں ویکھیا جے اے میریاں گلاں میری آمد دا چیونٹی نو پتہ لگ گیا ہے اور مینوں جناب خبراں ہو گئیاں نے، اے مخلوق بھی میرا نام لے رہی ہے، نہیں بلکہ مسکرائے، ہلکا جہا مسکرائے، پھر تبسم فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا تبسم فرما کے تے پھر نال ذرا تھوڑا جا کھل کے بھی ہس پے ضاحکا من قولھا، اس چیونٹی دی گل نو سن کے تے نال ہی کی کہندے نے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ یا اللہ میرا کوئی اختیار نہیں، ہائے ہائے اللہ یہ تیری توفیق ہے، تیری رحمت ہے، اللہ تیرا سارا کچھ کرنا ہے کہ یا اللہ تو مینوں انہاں دیاں بولیاں بھی دس چھڑیاں نے تے یا اللہ مینوں انہاں فہم عطا کر دیتا ہی تے ای کیڑیاں چیونٹیاں انہاں تک بھی میری خبر پہنچا چھڑی ہے کہ میں رب دا نبی ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ انعمت علیہ، میں تیرا شکر گزار ہاں، مینوں توفیق دے کہ میں رج کے تیرا شکریہ ادا کراں جو نعمتاں تساں میرے تے کیتیاں نے اور جو میرے والدین تے تساں احسانات فرمائے نے، اسی او دا شکریہ ادا کریے تے نال دعا کردے نے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ میرا شمار اپنے نیکاں بندیاں دے اندر رکھیں، ہائے 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 اللہ میرا شمار اپنے بہترین مخلوق بہترین بندیاں دے اندر رکھیں۔ تو بہر کیف اے حضرت سلیمان دی زندگی دا اعداد ہے۔ اس تو بعد دوسرا واقعہ جو اسی سورہ مبارکہ دے اندر حضرت سلیمان دی زندگی دے متعلقہ وہ کیا ہے کہ جس وقت سفر تے روانہ ہوندے، جس طرح پہلو میں آیت پڑھی ہے فَهُمْ يُوشَعُونَ، درجہ بندیاں کرتے جا رہے نے تے درجہ بندی کر رہے نے، فلانی شے کدھر ہے، فلانی شے کدھر ہے، فلانی مخلوق کدھر ہے، تے دیکھدے ہیں جناب سلیمان دیاں نظراں پیاں کہ اوپر ہد ایک اڑدا پیا سی، پرندیاں دے اندر او دا بھی کچھ نہ کچھ شمار سی، کوئی حیثیت و وقت سی تے اڑ رہا سی تے کہندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور میرے لشکر والے ہو ای دسو وہ جڑا ہد ہے مینوں نہیں نظر آਉਂدا یا واقعی غائب ہے؟ ہائے ہائے میں نہیں انہوں دیکھ پا رہا یا واقعتاً غائب ہو چکے ہے؟ اچھا کدھر نکل گیا ہے؟ کیوں مینوں نظر نہیں آ رہا؟ کی معاملہ وجہ کی ہے؟ معلوم ہویا جڑا لیڈر ہوتا ہے نا بڑا ہوتا ہے انہوں کم از کم اس قدر بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنی رعایا دے وچوں چھوٹی جو چھوٹی چیز چھوٹے تو چھوٹے معاملے دا خیال کرے، بڑے تو بڑی بات دی خبر لگے۔ وہ دی وجہ کہ اگر چھوٹیاں باتاں نو بالکل او چھوڑتا جائے گا اور انہاں دی کوئی حیثیت نہیں سمجھے گا تو بعض اوقات معاملات پھر پریشان کن ہو جاندے نے، پھر معاملے نو سنبھالنا مشکل ہو جاندہ ہے۔ جناب سلیمان نے سارے واسطے اس سبق رکھیا ہے کہ جڑا بندہ جس کو اللہ پاک نے صاحب اختیار بنایا ہوئے وہ دے واسطے لازم ہے کہ ہر چیز دی خبر درجہ بدرجہ وہ اپنے سامنے رکھے، نوٹس لینا یا نہ کرنا وہ الگ بات ہے۔ بہر کیف اس تو بعد
کہندے نے اصل معاملہ اے وے لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جے واقعاتاً غیب ہے تے میرے قابو آیا تے میں ڈاڈی سزا دیاں گا، ڈاڈا عذاب دیاں گا، تے ممکن ہے اتنی سختی کراں کہ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ میں انہوں ذبح کر دیاں، نال ایک آپشن ہو رکھیا اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے نیک بندیاں دی علامت ہے کہ جوش دے نال، جذبے دے نال، غصے دے نال ہوش بھی ہویا کر دیئے، کہنے لگے اگر کوئی موقف بہتر لے کے آ گیا، کوئی واضح سچی دلیل لے کے آ گیا کہ چلو میں معاف بھی کر دیا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یعنی انہیں کوئی صحیح ستھری جی دلیل میرے سامنے رکھ دی تھی کہ میں معاف بھی کر دیا۔ اجے گلاں ہو رہی ہیں، مشورے کر رہے ہیں اور سوچو بچار دے اندر لگے نے، اینی دیر نو اللہ نے آگیا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ہود اڑ دے آگے، اڑدا آ پہنچے ہاں تے کی آگے کہندہ جناب سلیمان نو اللہ نے سارا واقعہ ذکر کیتا، ذرا غور کرنا جناب سلیمان علیہ السلام نو آگے کہندہ فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اے سلیمان میں کیسی خبر لے کے آیا ہوں جس خبر دا تانوں پہلو علم ہی نہیں، جس خبر دا تانوں پہلو علم ہی نہیں، میں ایک ایسی خبر لے کے آ گیا۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام رب دے نبی نے، کی نے رب دے معلوم ہوتا ہے کہ نبی واسطے بھی لازم نہیں کہ انہوں ہر خبر ہوئے، تے جڑا بندہ انوکھی خبر دس دوے او دے واسطے بھی لازم نہیں کہ او نبی ہوئے۔ گل سمجھے نا کہ ہود نے او خبر دسی ہے جڑی سلیمان نو علم نہیں، لیکن سلیمان رب دے پیغمبر نے، نبی نے، تے اے دے بارے اے نہیں کہ ہود بڑا عالم ہو گیا ہے۔ اصل بات اے وے کہ خبر کوئی پہنچ دیئے جڑی اللہ سونا پہنچاتا ہے، جی وحی الہی دا جڑا علم ہے وہ سب تو مضبوط اور سب تو اعلیٰ علم ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے آکھیا ہے اے ہود کہہ رہے ہے کہ جناب میں ایک ایسی خبر لے کے آیا کہ جڑی تانوں پتا لے لو، انہیں بھی گل ہوئی کی ہے تو چیونٹی والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چیونٹی نو قتل نہیں کرنا، چیونٹی نو قتل نہیں کرنا، اس طرح آپ نے منع کیتا کہ ہود نو بھی قتل نہیں کرنا۔ یہ آپ نے واضح حدیث ممانعت ہے، اور یہ ممانعت چیونٹی بھی رب دی توحید بیان کر رہی ہے، ہود بھی رب دی توحید بیان کر رہی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ حضرت تو انہوں علم نہیں جڑی خبرہ میں لے کے آ گیا ہوں۔ اچھا جڑی خبر لے کے آئے ہیں کوئی گل دسنا مینوں، کوئی یقینی گل ہے تو میرے سامنے لیا۔ کہنے لگا جناب میں سبب شہر ہے، بڑا معروف شہر سی، یمن دا علاقہ بڑا خوبصورت شہر، اتھے ایک ملکہ سبا ہے جی، تے بادشاہ زادی سی، بعد اندر وہ ملکہ بن گئی۔ مفسرین نے بعد نے او دا نام بلقیس بھی ذکر کیتا ہے۔ باہر کیا ملکہ سبا کہنے لگے جی اتھے وہ بی بی جڑی ہے نا میں دیکھیا انی وجدت امراتن تملکہم وعوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، او انہاں دی بادشاہ بن کے بیٹھی ہے تے او دے کول بڑا بہترین عرش ہے جی، بڑا بہترین او دا تخت عرش ہے تے اتھے بیٹھ کے وہ حکومت بھی کر دی ہے۔ ایک تے میں خرابی اے دیکھی ہے کہ بی بی انہاں دی حکمران بنی ہے، تے دوجی میں خرابی ہور حضرت ویکھ کے آیا، او کی خرابی کہ وہ لوگ پوجدے پے نے سورج دی پوجا کردے پے نے، کدی پوجا کردے پے نے؟ سورج دی پوجا کردے پے نے۔ معلوم ہوتا ہے ہود نو اس بات دا علم ہے کہ پوجا کدی کرنی ہے، کلے رب دی پوجا کرنی ہے، اور اس بات دا بھی علم ہے کہ بیبیاں حکومت دے لائق نہیں ہے۔ ہود نو اس بات دا بولو علم ہے، ذرا غور کر دے جانا، اور اس علم دے تحت اس بات میں اگے نقل کرتا جا رہے۔ جناب سلیمان نے آکھیا اچھا کوئی دلیل ہے وہ تے دیکھ لینے ہیں، چل پہلو اے گل دس کہ جی سورج دی پوجا نہیں کرنی تے کدی پوجا کرنی ہے؟ ذرا ہود دی بات سنیا جے اور کسی فیصلے تے پہنچنے دی کوشش کریا کہ ہود کی کہہ رہے ہیں۔
اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اور کہتے ہیں اصل معاملہ ہے اگر تو سورج نو کہ پوجدے نے تے سجدہ تے اللہ تو علاوہ کسے واسطے لائق، اللہ تو علاوہ، آواز تھوڑی کٹ کر، اللہ تو علاوہ کسے واسطے سجدہ لائق ہی نہیں۔ اللہ دی ذات اکیلی ہے کہ جو سجدے دے لائق ہے۔ خود نو اس بات دا علم ہو گیا کہ تعظیمی سجدہ بھی جڑا ہے وہ اللہ واسطے ہی ہے۔ اے جی آج گئے گزرے اس پاک و ہند دے اندر رہن والے نام نہاد مسلمان نو اس بات دا علم نہ ہویا، افسوس ہے کہ کسے چوکھڑ دے اپنی جمیل نیاز جھکا رہے ہیں، کسے شجر دے سامنے، کسے عجر دے سامنے، کسے ڈھیری دے سامنے، کسے خانگاہ دے سامنے دعا کرے اگر جب تک زندگی ہے اللہ اپنے سامنے چگندی توفیق عطا فرمائے۔ غیر دے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ بہت بڑی قباحت ہے اور شرک اکبر ہے۔ غور کر دے جانا خود نے شرات کی تھی جناب اللہ دی ذات ہے جڑا زمین و آسمان دے وچوں روزیاں بھی عطا کرتا ہے اور او دے واسطے ہی ہر شان او دے لائق ہی ہے، لہذا یہ بی بی غلط کر رہی ہے۔ نبی سلیمان نے آکھیا اچھا میں ازما لینا وا، انہوں نے ایک خط لکھیا، لیٹر لکھیا تے خط لکھ کے تے اس ہد دے سپرد کرنا چاہیا تے سپرد کیتا تے کہنے لگے آ انہوں لے جا تے لجا کے نا تے ملکہ بلقیس دے کول رکھ دیں تے رکھ کے ثم تولا عنہم فانظر ماذا یرجعون، تھوڑا جا پرا ہو کے بہ جائیں، بہتا اتے نہ چڑھی بہتا گاہ نہ ہوئی، کئی بڑے ہوندے نے نا وہ بہتا ہی گاہ ہوندے ہیں جی، اس طرح دا کام نہ کری، قاصد بن کے جائیں تو دے واسطے عذاب بن کے نہ جائیں۔ ایک تے ایک گل تے دوسری بات اے وے تے ہے بھی تو معمولی جی ہیں وہ نہ ہوئے کہ بہت لاگے ہوئے تے تیرے من کا ہی توڑ دیں، سارا مدعا ہی غائب ہو جائے، سارا کام ہی ختم ہو جائے، میں ساری خبراں کتوں لواں گا، معاملہ خراب ہو جائے گا، تھوڑا جہا ہٹواں ہو کے بہ لیں تے فنظر ماذا یرجعون، پھر ویکھی بھی کہندے کی نے تے کردے کی نے تے کی مشورے آپس سے اندر کر دے۔ ایک گیا ذرا قاصد تے غور کرنا کیسا قاصد ہے نبی سلیمان علیہ السلام دا، اللہ پاک نے کیسے کیسے بندے اس دنیا تے پیدا کیتے، جس وقت چل نکلے تے جا کے خط لیٹر نبی سلیمان دا سنیما اس بی بی تک پہنچایا تے پرا ہو کے بہ گیا، اور بی بی لیٹر کھول دیے تے لیٹر دے اندر کی لکھیا ہے ذرا غور کرنا۔ جناب سلیمان نے سب تو پہلو آغاز کی تاکہ کہنے نے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ جناب سلیمان نے پہلو اپنا تعارف لکھیا ہے کہ ایک خط جڑا سلیمان دی طرفوں ہے، کدی طرفوں ہے؟ خط جڑا سلیمان دی طرفوں ہے، اور میں شروع کر رہا ہوں اس اللہ دے نام دے نال جڑا رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے، جڑا رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ لکھیا کرو، یہ دے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، ہر کام شروع کرنے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیا کرو، لکھیا کرو، اللہ پاک نے دے اندر بڑی خیر رکھی ہے۔ اللہ دے نام تو اپنے خط آغاز کر دینے، اگو پھر کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، کوئی لمبا چوڑا پیغام نہیں، کوئی لمبی چوڑی تحریر نہیں، دو ٹوک جیاں باتاں نے کہنے اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، بی بی تو ملکہ بن کے دے بیٹھی ہے اور میرا پیغام ہے یہاں تے تو مطیع تابعدار ہو کے آجا، سرکشی چھوڑ دے تو یقیناً دے اندر تیری بھلائی ہے، اگر نہیں سرکشی چھوڑے گی تو یقیناً پھر میں تیری ڈاڑی خبر لواں گا۔ بس انہاں سنیا دے چھڑیا، کوئی منت نہیں، کوئی سماجت نہیں ہے۔ جس طرح ساڑھے ممالک دے اندر، اسلامی ممالک دے اندر رواج ہے کہ جناب یورپین ممالک دی غلامی کرنا ایک شیوا بن چکے ہے، اور منت سماجت دے نال اپنے معاملات پیش کرنا ایک شیوا بن چکے ہے۔ اسلامی مملکت دا اللہ اکبر، نبی
نبی سلیمان نے 2 ٹوک بات کر کے خط روانہ کر دیتا. وہ بی بی بھی بڑی سیانی. جس وقت لیٹر پہنچیا تے اپنے سارے وزیر مشیر کٹھے کر لے تے کہن لگی ایک میرے کو خط آیا ہے تے خط بڑا معزز جہا ہے جی انی القی الیہ کتاب کریم تے ہے نبی سلیمان والوں میں جو اپنے آپ نو نبی ظاہر کر رہے ہیں اور انہوں نے 2 ٹوک جی گل کیتی ہے تے میں تواڈے نال مشورہ کرنا چاہنی ہاں. وہی وجہ کہ میں تواڈے مشورے تو بغیر کوئی کام کوئی معاملہ سر انجام نہیں دیندی. تے جڑے وزراء سن مشیر حضرات سن تے انہوں دے وچوں کئی بیلی ایسن اس طرح دے جی راول پنڈی دا انہوں نے آکھیا کوئی گل نہیں بی بی کیڑی گل پہ کرنی ہے ایویں کوئی لافاں پہ مارد ہے اسی کو مرے ہیں اسی جیوندے ہی ہیں نا سارے کام کر لواں گے جدوں کو آئے گا تو پھر ویکھ لواں گے تو ایویں پریشان پہ ہوندی انہیں کہا نہیں حکمت عملی نال چلی دا ہے سارے معاملے اچھے طریقے نال طے کری دے نے اپنیاں قوماں نو مروائی دا نہیں اپنیاں قوماں نو تباہ نہیں کری دا. وہی وجہ کہ جدوں کوئی بادشاہ کسی قوم تے غلبہ کر جائے اور لشکر کشی کر کے آ جائے تے پھر اتھوں دے رہن والے اذلتاً وہم صاغرون ذلیل ہو جاندے نے رسوا ہو جاندے نے. میں اپنی تاریخ سیاہ نہیں کرنا چاہتی اپنی تاریخ نو برباد نہیں کرنا چاہتی کہ اپنی مملکت دے اندر میں اپنی جڑی بستی ہے اپنا علاقہ ہے اپنا ملک ہے اس نو کسی دی غلامی دے اندر دے کے تباہ و برباد کر دیواں مفاہمت کر کے کوئی مذاکرات کر کے معاملات جڑے نے انہاں نو حل کرنی ہیں تو بہر کیف فیصلہ کیتا ایک تدبیر سوچی کہ اس طرح کرنی ہے ویکھ لینی ہے کہ واقعتاً رب دا سچا نبی ہے یا مینوں ویسے ہی دھمکیاں دے رہا ہے تے فیصلہ کی کیتا کچھ تحفے تحائف جی کچھ قیمتی تحفے تحائف لے کے انہاں دی پیکنگ شیکنگ کی تھی تے اپنا ایک نمائندہ روانہ کیتا کہ تحفے لے کے جائیے اگر تو اس بندے نے سلیمان نے تحفے خوشی بخوشی قبول کر لے اور یہ تے راضی ہو گیا تو سمجھ لواں گے کوئی دنیا دار جا بندہ ہے خیر ہے پھر اسی اودے نال مقابلہ کر لواں گے تے جے اودا کوئی یہ بارے ہور کوئی ایکشن ہویا تو پھر اسی اودا اندازہ لگاواں گے کہ دنیا دار ہے یا واقعتاً رب دا سچا نبی ہے. ہن انبیاء علیہم السلام تو ویسے ہی اللہ پاک نے انہوں نے بے نیاز کیتا ہوں تو نبی سلیمان تے ہو سن کہ جنہوں اللہ نے عطائی بہت کچھ کر سکیا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ اللہ پاک نے آکھا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ کہ اساں اتنا فضل اپنے نبی سلیمان تے کر دیتا کہ دنیا دے اندر وہ دی مثال نہیں ملتی. حضرت سلیمان کو جس وقت تحفے پہنچے نا کہنے لگے ایک ہی ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود اللہ قبل لهم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وهم صاغرون. لے جائیے مینوں انہاں تحفیاں دی کوئی ضرورت نہیں جا کے اپنی ملکہ نو کہہ دے کہ انسان بن کے تو میرے کو آ جا تے آ کے میری گل سن لے تے معاملہ طے کر لے وگرنہ اس بات کو یاد رکھنا میں نے تو آڑے کسے تحفے دی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے میں نے بہت کچھ عطا کیتا ہے پھر میں ایسی مخلوق ایسی فوج لے کے آواں گا تو آڑے تک پہنچاں گا کہ بجنود اللہ کی وللہم بہا کہ جدہ مقابلہ کرنا تو آڑے بس دا روگ ہی نہیں ہے کہ جنات دی مخلوق یا دیگر قوی لوگ وہ تو آڑے تک پہنچ جان گے پھر دوسری انہوں دا مقابلہ نہیں کر سکو گے. ادھروں حضرت سلیمان نے وہ جڑا قاصص سے تحفے لے کے آنے والا اس نے واپس پلٹایا تے اپنی کچہری لگا کے بیٹھے نے تے بیٹھے ہیں نبی سلیمان نے بھی ایک بات دا اظہار کر دیتا کی کہتے ہیں فرماتے ہیں قال یا ایوہ الملو ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. اور نبی سلیمان علیہ السلام کی کہتے ہیں یہ دسو اور میرے وزراء میرے ارد گرد بیٹھنے والوں تواڈے جو کوئی ایسا ہے جڑا اس بی بی دے آن تو پہلے میرے کول پہنچن تو پہلے او دا تخت اٹھا کے لے آوے. اللہ پاک نے آکھیا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اللہ پاک نے فرمایا
کہ ایک وچوں بڑا قوی جن بولیا، کہنے لگا حضرت میں اس خدمت واسطے حاضر ہاں تے تواڈے اے مجلس ختم کرنے تو پہلے اس نشست نو ختم کرنے تو پہلے او دا تخت اٹھا کے میں تواڈے قدماں دے اندر لے آواں گا تے اللہ پاک نے آگے کہنے لگا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ ذرا غور کرنا کہ قوی بھی ہے اور وہ امین بھی ہے، یعنی قوت بھی اللہ نے عطا کی تھی جس بندے نے لے کے آنا ہے، اور امانت دار بھی ہے۔ کہنے نے کہ جڑا وہ تخت سی او دا بنایا ہویا جڑا شانہ عرش سی او دے ہیرے جواہرات موتی جڑے ہوئے سن، او دے اندر خیانت نہیں کراں گا، اس نے بنفس نفیس لے آ کے تواڈی خدمت دے اندر رکھ دیاں گا۔ حضرت سلیمان اجے خاموش نے، اللہ پاک نے آگیا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اسی مجلس سے وچوں ایک بولنے والا بولیا، بندہ سی، انسان سی، جن سی، کیڑی مخلوق سی، وضاحت تو کوئی نہیں، رجحان یہی ہے کہ اللہ دا بندہ سی۔ مفسرین نے مختلف انداز نال اپنی راہ پیش کیتیاں نے، بعد نے آکھیا بنی اسرائیل لڑی دے وچوں سی اور سلیمان دا وزیر سی آصف بن برخیہ، بعد نے آکھیا فلاں سی، بعد نے آکھیا فلاں سی، اس میں آدم دا وظیفہ کردا سی، بہرکیف کوئی بھی سی، اللہ دا نیک بندہ سی۔ اولیاء اللہ دیاں کرامات برحق نے، جے اس ولی دی کرامت ہے پھر بھی اس بات دا انکار ہرگز نہیں، کرامات برحق نے، لیکن وہ دا ظہور بندیاں تے فائل کون ہے؟ اللہ دی ذات باری تعالی۔ بعض اوقات وہی بندہ ہوتا ہے نا، حضرت سلیمان علیہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ایک روایت ہوندی ہے، اگرچہ وہ دی سند تے باش بھی ہے، اور روایت ہوندی ہے کہ ساریہ پہاڑ دے جا رہے نے، سلیمان مدینے دے اندر موجود نے، انہاں تو بڑا دور دراز دے سفر دے ساری ہے، حضرت عمر فاروق مدینے دے اندر نے، تے عمر فاروق نے اوتھے کھلوتے ہی آکھیا اے ساریہ پہاڑ دی اوڑ اندر ہو جا، او دی وجہ کہ تینوں کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، پہاڑ دی اوڑ اندر ہو جا۔ ہاں جی، دیگر لوگ ارد گرد ویکھن لگ پے کہ حضرت عمر نو کیویں پتہ چل گیا ہے، سیدنا عمر فاروق دی اس نو کرامت ہی کہاں گے نا کہ رب دے سچے ولی سن، لیکن اس بات دی دلیل تے ذرا غور کرنا کہ ایک لمحہ ایسا ہے کہ عمر فاروق مسجد نبوی دے اندر مدینے بیٹھ کے کہہ رہے نے، دور دراز میلاں تے ساریہ جا رہے نے، اس نو متنبع کر رہے نے، انہوں دشمن تو بچا رہے نے، خبردار کر رہے نے، اتھے کرامت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق دا جڑا اپنا دشمن ہے، اپنا قاتل ہے، وہ منبر دے نیچے چھپے ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہوا، اس دی خبر نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کرامت ادو ہی ظاہر ہوندی ہے جدوں رب چاہے۔ جی حضرت عمر نو خبر ہوندی کہ بھئی مینوں شہید کرنے واسطے بندہ منبر دے نیچے چھپیا ہے، کیا سیدنا عمر او دی پہلوں خبر نہ لے لیندے؟ صحابہ اس نو چھپنے دیں دے؟ کبھی بھی نہ ہوتا ہے اس کا۔ سارا معاملہ تاں ہی ہویا ہے کہ کُلّ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ ہر چیز جڑا لکیا چھپیا علم ہے، اللہ تو علاوہ کوئی انہوں جاندہ۔ اس واسطے جے اے سلیمان دے کسے صحابی دی کرامت ہے تو اس کرامت دے اندر کوئی شک نہیں، اسی انہوں خندہ پیشانی نل دلوں بجانوں اپنا ایمان سمجھ دیا ہویا تسلیم کرنے واسطے تیار ہیں، لیکن اے دی آڑ دے اندر اسی یہ عقیدہ نہیں بنا سکتے کہ اللہ تو علاوہ بھی کوئی کارساز ہے، اسی یہ دی آڑ دے اندر یہ عقیدہ نہیں بنا سکتے کہ اللہ تو علاوہ بھی کوئی مختار کل ہے، وہ دی وجہ کہ رب نے چاہیا تے ہویا ہے، اللہ نہ چاندے تے کدی بھی نہ ہوتا۔ جس طرح میں حضرت عمر دی مثال موازنہ کیتا ہے مثال پیش کر کے، ذرا غور کرنا، انہیں آکھا جناب یہ بات بڑی لمبی ہے، تسی اس طرح کرو، تسی نشست کدوں ختم کرنی ہے، کدوں اٹھنا ہے تے کدوں انہیں تخت لے کے ہونا ہے، گل سیدھی ہے، تہاڈی اکھ چپکن تو پہلو میں تخت لے آ کے تہاڈے قدماں اندر رکھ دینا۔ آمادگی دا اظہار ہویا، اے اٹھیا اور جناب علی سلیمان دا حضرت سلیمان دیا قدماں دے اندر اس ملکہ دا تخت لے آ کے رکھ دیتا۔ ادھروں وہ ملکہ بلقیس بھی چل نکلی، جس وقت چل دیاں جناب سلیمان دے کول پہنچنا چاہ رہی ہے نا،
حضرت سلیمان نے پہلو ہی آکھیا تسی انج کرو نکروا لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، انہوں ذرا الٹ پلٹ کر دیو، ادھر دے جڑے نقش و نگار ہے انہوں نے دوسری سائڈ تے کر دیو، ادھر لے اگلے پچھلے پاسے کر دیو، یعنی ادھر اندر تغیر و تبدل کر لو تاکہ میں دیکھاں کہ بی بی ہے کڈی سیانی ہے، اپنا تخت جڑا پہچان دی ہے سیان دی ہے کہ نہیں، میں ادھر اندازہ دے لگاواں۔ جناب سلیمان دی یہ تدبیر اس طرح کار آمد ہوئی، انہوں نے واقعی اس طرح کر دیتا، ادھروں بی بی بھی پہنچ گئی، بی بی بھی ملکہ بلقیس بھی حضرت سلیمان تک پہنچ گئی۔ جس وقت پہنچی ہن اللہ پاک نے اتنے واقعہ اس انداز نال ذکر کیتا، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّعَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جناب سلیمان تک جس وقت وہ بی بی پہنچ گئی ہے اور آگے آنا چاہ رہی ہے، حضرت سلیمان دے قریب آنا چاہ رہی ہے، اور نبی سلیمان نے پوچھا بی بی پہلو اے دسنا تخت کی دعوے اے عرش کی دعوے، کہنے لگی قالت کأنہو اے تے اوہی لگتا ہے جدے تے بہ کے میں حکمرانی کر دی رہی ہوں، اے تے اوہی جابدہ میں، اور میں نو اے دنیا دیاں جڑے سے بوشینتا نے انہوں نے روکے ہوئے اللہ دی پوجا پھاڑ دو۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، اور سلیمان علیہ السلام تشریف فرمانے، اللہ پاک نے اتنا بہترین محل عطا کیتا ہے کہ محل دا جڑا فرش شیشے دی طرح میں محسوس اس طرح ہوتا ہے جویں نیچے پانی پہ چلدا میں۔ اے بی بی نے جدو دوروں دیکھی تے محسوس کی کر دی ہے کہ جویں لج جاتا ہی گہرا حوض ہے، پانی دا نیچے گہرا حوض پہ چلدا ہے، او نہ ہوئے میرے کپڑے جڑے نے بھج جان۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے فَلَمَّا كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اپنیاں پنڈلیاں ظاہر کرنیاں شروع کر دیں دی ہے، جس طرح سی بعض اوقات کسے پانی جو گزرن لگی ہے تے شلوار جڑی ہے انہوں ٹنگنا شروع کر دینے ہیں جی، کلوز کرنا شروع کر دینے ہیں، اس طرح پنڈلیاں ظاہر کرنیاں شروع کر دیں دی ہے۔ نبی سلیمان نے آکھیا بی بی بہت تکلف دے اندر پہن دی لوڑ نہیں، منیا تو ہی بہت بادشاہی کر چکی ہے اور تیرے کول سلطنت بڑی ڈانڈی سی، پر ایک گل یاد رکھی اسی بھی رب دے بندے ہیں، اللہ نے سانو بھی بہت کچھ عطا کیتا میں، رب دیاں ساڑے تے رحمتاں نے، اللہ پاک نے مینوں اس قدر صلاحیتاں دے نال نوازے ہے، اے نہ سمجھیے کوئی گہرا حوض ہے، اے نہ سمجھیے کوئی پانی پہ چلدا ہے، اللہ پاک نے مینوں توفیقاں دتیاں نے تے اسی بہترین شیشے دا محل بنا کے بیٹھے ہیں، آ جا۔ اور جس وقت جناب سلیمان دے قریب ہوندی ہے تے کی کہندی ہے حضرت گل لے اللہ پاک نے ایسا واقعہ ذکر کیتا ہے لج کشفت عن ساقیہا قال انہو صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی، اپنی زبان تو کی کہندی ہے اے اللہ سونیا میں اپنی جانتے ہوں تک ظلم کر دی رہی ہیں، ایک دے میرے واسطے حکمرانی ممنوع سی میں حکمرانی کر دی رہی ہیں، اب دوسرا اللہ تو علاوہ کسی غیر دی پوجا ممنوع سی میں سورج دی پوجا کر دی رہی ہیں، اللہ سونیا
ایک ہدہد دے ذریعے میرے تک پیغام پہنچیا ہے اور تیرے رب دے سچے نبی نے سنیا پہنچایا ہے کہ یا اللہ مینوں حقیقت دا علم ہو گیا ہے اور میں اپنے گناہ دی معافی منگنی ہے اور کہنی ہے اقرار کرنی ہے انی ظلمت نفسی یا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر دی رہی ہوں کہ ہن میرا جذبہ کی ہے میرا ارادہ تہیہ کی ہے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں سلیمان دے رب دے ایمان لا چکی ہیں واقعات نے ہوئی رب العالمین یقیناً اے دے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اے ملکہ سبا بی بی بلقیس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندیاں نے اللہ نے ہدایت دے طریقے ہدایت دے مختلف انداز رکھے نے دعا کریا کر اللہ سانو بھی ہمیشہ ہدایت دے نال پیوست رکھے ہدایت بہت بڑی دولت ہے توحید بہت بڑی دولت ہے اگے اگرچہ بعض لوگاں نے سوالات بھی کر دے نے اور بعض لوگاں نے آنکھیں بھی ہے کہ جناب سلیمان دا پھر اس بی بی دے نال نکاح ہو گیا کوئی بعید نہیں وضاحت کوئی نہیں نہ قرآن دے اندر وضاحت ہے نہ حدیث دے اندر وضاحت ہے نکاح ہو بھی گیا ہوئے کہ دے اندر کوئی بعید بھی نہیں وہ دی وجہ کہ جوڑ دے رلدا سی نہ ہے وہ بھی بادشاہ دی بیٹی تے جناب علی اچھے خاندان دی شرف اللہ سی تے پھر مسلمان بھی ہوگی مومنہ موحدہ بھی بن گئی تے نبی سلیمان بھی بڑے اللہ سمجھ اس واسطے کوئی قباحت بھی نہیں ہے دی اندر ان جڑی شراحت قرآن و حدیث کے اندر نہیں اسی انہوں نہیں کر سکتے بہر کیف اس تو بعد اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام دی قوم دی جڑی بدبختی ہے جدا میں تذکرہ گزشتہ دروس کے اندر کر چکے ہیں وہ ذکر کیتا ہے پھر اللہ پاک نے ایسے سورہ نمل دے اندر اپنی نعمتاں دی یاد دہانی کروا کے سورہ رعد والا انداز کہ زمینہ کنے پیدا کی تھیاں آسمان کنے پیدا کیتے ندیاں نالے نہرہ کنے چلائیاں ہے جی بار بار اللہ پاک نے آکھیا اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ اور لوگو اللہ تو علاوہ کوئی الہ ہے تے اس کی نشاندہی تو کرو دسو تو صحیح کیا اے زمین و آسمان دے اندر کوئی اور بھی نعمتہ پیدا کرن دے قادر ہے کوئی اشنا دیا رونقہ لگانے دے قادر ہے الہ مع اللہ اگر اللہ تو علاوہ کوئی نہیں بل ہم قوم یعدلون بل اکثرهم لا يعلمون قلیلا ما تذکرون قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اللہ نے بار بار چیلنج کر کے پھر یہ بات آکھی ہے پھر عقل کیوں نہیں کر دے پھر شعور کیوں نہیں رکھ دے پھر رب دی برابری کیوں بنا دے ہو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین شرک واسطے اگر تواڈے کول تواڈے دامن دے اندر کوئی دلیل ہے تو آؤ میدان دے اندر دلیل لے کے آؤ اور دلیل شرک دی ہے کوئی نہیں جھوٹ ہے مکر ہے فریب ہے اور غنڈہ گردی ہے اس بات کو یاد رکھنا توحید امن و امان دا راستہ ہے اللہ جب تک زندہ رکھے توحید دے زندہ رکھے جو موت نصیب کرے توحید دے موت نصیب کرے پھر اسی سورہ نمل دے آخر دے اللہ نے قیامت دیاں بڑیاں علامتہ دے وچوں ایک ایسی علامت دا ذکر کیتا ہے کہ جدی شرعت قرآن دے اندر بھی ہے اور جدی شرعت حدیث رسول دے اندر بھی ہے اس قرآن دے اندر سورہ نمل دے آخر تک کیا کہ ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جس وقت قیامت دا وقوع یقینی ہونا چاہے گا تو کچھ دیر قبل اللہ پاک چاشت دے ٹائم نبی پاک دی حدیث سے مطابق چاشت دے ٹائم جس وقت 2 رکعت اللہ والے ادا کر دے ہیں جی اس ٹائم زمین دے وچوں ایک جانور نکلے گا جڑا عجیب جی تخلیق رب دی ہوئے گی زمین دے وچوں نکلے گا تے ان الناس تکلمہم لوگاں دے نال ہم کلامی کرے گا لوگاں دے نال ہم کلامی کرے گا تے مومن اور غیر مومن دا فرق کرے گا جس طرح قیامت دیاں دیگر علامتاں نے دجال دا آنا جناب عیسیٰ علیہ السلام دا رسول ہونا ہے جی اور
اگ دا ظاہر ہونا، دھویں دا ظاہر ہونا، دیگر جڑیاں قیامت دیاں علامتاں نے، ان علامتاں دے وچوں ایک ای بھی علامت ہے کہ نبی پاک دی حدیث کے مطابق اور قرآن دی تعلیم دے مطابق کہ اس زمین دے وچوں اچانک ایک جانور نکل آئے گا اور وہ بڑی دور دراز تک چکر لگائے گا اور جناب عالی مومن تے غیر مومن دا فرق بھی کرے گا تے اونجی گلاں کرے گا جویں بندے گلاں کردے نے۔ اے میرے رب دی قدرت ہے۔ اللہ پاک دعا کرو اللہ آخرت دے مرحلے ساڑے واسطے آسان فرما دے۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے اور سورہ قصص کے اندر اللہ پاک نے جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا واقعہ تفصیلاً ذکر کیتا ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوئے گی کہ کل دے درس اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے واقعہ دا بھی کچھ جو تفصیلی واقعہ ہے اختصار کر کے وہ دا کچھ حصہ ذکر کیتا جائے اور بعد اندر کچھ تفصیلات دیگر صورتاں دیا بڑے اختصار دے نال میں تساں احباب تک پہنچان دی کوشش کراں گا۔ کل تاک رات بھی ہے انشاءاللہ، یعنی اج 20ویں رات ہے نا، اج کل 21ویں رات سوموار دا دن 21ویں رات کل تاک رات شروع ہو جانی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ وطر بھی پڑھاواں اور وطراں دے اندر دعا بھی ہوئے، اللہ دا فضل ہوئے، اودی رحمت ہوئے تاکہ اللہ پاک ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور یہ جڑیاں بیماریاں اور وباواں اس سارے معاملات اللہ پاک اس مشکل نو ساڑے واسطے حل کر دے۔ آمین کہہ دے۔ اعتکاف دا جڑا مسئلہ ہے وہ دے بارے بڑے محتاط طریقے نال کہ تسی اپنے تحفظات تے عمل کردیاں ہویا سارے معاملے طے کردیاں ہویا لیکن خیمہ لگانے دی جڑی ہے نا جی وہ اجازت نہیں ہوئے گی۔ وہ دی وجہ ہے کہ جگہ بھی تھوڑی ہے، جگہ دی قلت بالخصوص خواتین دی طرف اگر خیمے لگان تو یقیناً پھر نماز واسطے جگہ نہیں بچ دی، تو باہر کیا بڑے محتاط طریقے نال خدا اسی کوئی بنا لینے ہیں تاکہ کم از کم اللہ والے رات گزارن، رب کو دعا منگن، جی کو رون گڑ گڑان، اللہ دی رحمت شامل حال ہوئے۔ یقینی بات ہے کہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عبادت اس وقت ہی انسان انہوں کامل بنا سکتا ہے کہ جدو وہ دے اندر اخلاص بھی ہوئے اور یکسوئی بھی ہوئے اور مقصد وہی ہوئے کہ مقصد اللہ دی عبادت ہوئے، رب دی بندگی ہوئے، ریاضت ہوئے، نوافل دا اہتمام، وظائف دا اہتمام، اذکار دا اہتمام اور قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال اور دیگر نیکیاں کرنیاں چاہیے اور بالخصوص ملک واسطے، ملت واسطے، پورے عالم اسلام واسطے خصوصی دعاواں اور پھر اس ادارے واسطے، مرکز واسطے دعاواں اور پھر ادھر نال نال جو کرونا وبا ہے ادھی دور ہونے واسطے اللہ دے حضور گڑ گڑا کے دعاواں کرنیاں یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے اور سانو نیک مقاصد دے اندر کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا رحيم يا كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه یا اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دینا، اللہ اپنا فضل کر دینا یا اللہ اے جو موسم آ گیا ہے ہواواں چل رہی ہیں اللہ انہاں ہواواں دے ذریعے اس وبا نو دور لے جا کے سمندراں دے اندر ملا دے، اللہ اس وبا دا خاتمہ فرما دے، اللہ اپنی مخلوق کے رحم فرما دے، اللہ آسانی فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ تیری مخلوق بلک رہی ہے، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑے مصائب و علام نو دور کر دیجئے، ساڑیاں جملہ پریشانیاں دا خاتمہ کر دیجئے، ساڑے فوج شوگان دیاں قبران جنت دے باغیچے بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی والی۔ آج جلدی چھٹی دے چڑی ہے۔